1,00,000 قرآن پاک کو سویڈش زبان میں ترجمہ کر کے شائع کر کے فوری طور پر 1 مہینے کے اندر اندر سویڈن پہنچانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ساتھ ہی کویت کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر مرزوق الغانم نے تجویز پیش کی ہے کہ شیخ مشاری راشد العفاسی کی زیر قیادت 100 علماء کا قرائے کرام کا گروپ تیار کیا جائے جو فوری طور پر سویڈن کو وزٹ کرے، سویڈن کے مختلف شہروں میں، مختلف پبلک پلیسز پر، مساجد میں، آڈیٹوریمز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور پارلیمنٹ کے سامنے اور تمام جو وہاں پر پبلک پلیسز ہیں جہاں پر بات ہو سکتی ہے، ٹاک ہو سکتی ہے، تقریر ہو سکتی ہے، وہاں پر مشاری العفاسی قرآن پاک پڑھیں گے اور کویتی قراء، عربی قراء، وہ مصر سے ہوں، وہ سعودی عرب سے ہوں، دیگر ممالک سے ان کو بلا کر 100 قراء کو سویڈن کے دورے پر بھیجا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ سویڈن میں قرآن کریم جلایا گیا، پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا گیا، احتجاج ہوا۔ اس بار ذرا سٹرائک اور احتجاج کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا تو اثر بھی مختلف ہوا۔ پہلے یہ ہوتا تھا مسلمان اپنے ملکوں میں اپنی چوکوں چوراہوں پر، سڑکوں پر، پبلک پلیسز پر آتے تھے، احتجاج کرتے تھے، پلے کارڈز اٹھاتے تھے، بڑی جوشیلی تقریریں ہوتی تھی، لچھے دار نعرے لگتے تھے اور دنیا کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا اور بڑی باتیں ہوتی تھی، اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس بار ذرا طریقہ ڈیفرنٹ تھا، انداز ڈیفرنٹ تھا، اپیلنگ تھا، تو اس اپیل نے اثر بھی کیا۔ مسلمان وہ نکلے جو سویڈن میں مقیم تھے، وہاں کی نیشنلٹیاں لے چکے تھے، وہاں ملازمتیں اختیار کر رہے تھے، وہاں اپنی تعلیم، اپنے بچے، سب کچھ وہاں جو مقیم تھے وہ لوگ سویڈن میں نکلے، گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں، پبلک پلیسز پر آئے۔ کوئی پلے کارڈ نہیں اٹھائے ہوئے تھے، کوئی نعرے درج نہیں تھے اور کوئی جوشیلی اور لچھے دار تقریریں نہیں تھی۔ بڑا خوبصورت انداز تھا، قرآن پاک ہاتھوں میں تھا اور زبان پر تھا۔ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن پاک سنا رہے تھے، بلند آواز میں چوکوں چوراہوں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آئے اور قرآن کریم سے محبت کا اظہار کیا۔ بعض جگہوں پر اپنے موبائلز پر یا جو سپیکرز ہوتے ہیں پبلک اناؤنسمنٹ کے لیے، وہاں پر انہوں نے شیخ نورین اور شیخ سدیس اور جو مشہور قراء ہیں شیخ راشد العفاسی، ان کی تلاوتیں لگائیں اور قرآن پاک کی خود تلاوتیں کرتے رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سویڈش قوم، سویڈش پارلیمنٹ، سویڈش پارلیمنٹیرین، سویڈش جو لوگ ہیں، وہاں کا میڈیا ہے، انہوں نے بڑی دلچسپی لی، کہا یہ تو بڑے پرامن لوگ ہیں، اور اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہماری پارلیمنٹ نے، ہمارے قانون نے، ہمارے دستور نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی بھی کوئی بائبل کو جلائے، قرآن پاک کو جلائے۔ یہ جس نے جلایا اس کا اپنا اقدام ہے اور اس کو ہی جو ہے وہ زد و کوب کرنا چاہیے یا اس پر ہی بات ہونی چاہیے، پوری سویڈش قوم پر آپ بات نہ کریں۔ اس کے بعد کل سویڈن میں ایک خبر شائع ہوئی کہ سویڈش قوم قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ دیکھ رہی ہے۔ گزشتہ 1 سال سے خود میرے ساتھ بہت سے یورپین دوست ناروے سے، اٹلی سے رابطہ کرتے ہیں، اٹالین زبان میں، نارویجن زبان میں، سویڈش زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ مانگتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے ترجمے کو مانگا جا رہا ہے ایک خوبصورت احتجاج کے بعد، یعنی ایک تدبیر وہ کرتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک تدبیر وہ کرتے ہیں، ایک مکر وہ کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن پاک جلائیں گے، مسلمان اشتعال میں آئیں گے، مزید مسلمانوں پر پابندیاں لگیں گی۔ مسلمانوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے اچھا احتجاج کیا تو اس کا اثر کیا ہوا کہ سویڈش قوم اب قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہے۔ قرآن پاک جلانے والے لوگ جو وہاں پر اس کی حمایت کرتے تھے وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی طرف آنا چاہتے ہیں، ترجمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جتنے بھی دنیا میں پبلشنگ کے ادارے ہیں، اسلامی کتب شائع کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، فوری طور پر سویڈش زبان میں قرآن پاک کو شائع کیا جائے اور سویڈش قوم تک پہنچایا جائے۔ اس میں پیش قدمی کی ہے سب سے پہلے شیخ احمد الجابر الصباح نے، کویت کے حکمران نے، کویت کے امیر نے 1,00,000 قرآن پاک کو سویڈش زبان میں ترجمہ کر کے شائع کر کے فوری طور پر 1 مہینے کے اندر اندر سویڈن پہنچانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ساتھ ہی کویت کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر مرزوق الغانم نے تجویز پیش کی ہے کہ شیخ مشاری راشد العفاسی کی زیر قیادت 100 علماء کا قرائے کرام کا گروپ تیار کیا جائے جو فوری طور پر سویڈن کو وزٹ کرے، سویڈن کے مختلف شہروں میں، مختلف پبلک پلیسز پر ان کی تلاوت قرآن پاک کے پروگرام ہوں، کہیں پر شیخ مشاری پڑھ رہے ہوں، کہیں پر کوئی اور عربی قاری پڑھ رہے ہوں، 100 قرائے کرام کی ٹیم تشکیل دی جائے اور شیخ العفاسی کو ان پر امیر مقرر کیا جائے اور قرآن پاک سنانے کے لیے صرف یہ قرآن پاک
پاک پڑھیں گے، چوکوں چوراہوں پر، پبلک پلیسز پر، مساجد میں، آڈیٹوریمز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور پارلیمنٹ کے سامنے اور تمام جو وہاں پر پبلک پلیسز ہیں جہاں پر بات ہو سکتی ہے، ٹاک ہو سکتی ہے، تقریر ہو سکتی ہے، وہاں پر مشاری الفاظ سے قرآن پاک پڑھیں گے۔ اور کویتی قراء، عربی قراء، وہ مصر سے ہوں، وہ سعودی عرب سے ہوں، دیگر ممالک سے، ان کو بلا کر 100 قراء کو سویڈن کے دورے پر بھیجا جائے۔ یہ تجویز پیش کی ہے مرزوق الغانم نے اپنی نیشنل اسمبلی میں کویت کے امیر کے سامنے۔ اگر یہ تجویز وہاں پر منظور ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تمام انتظامات مرزوق الغانم اور کویت کی حکومت کے ذمے ہوں گے، وہ اس کی پوری ذمہ داری اٹھائیں گے اور 100 قراء کرام کی رہائشیں اور ان کی تلاوتیں اور ان کے تمام معاملات کو وہ مینج کریں گے سویڈن کے اندر۔ اور اس سے پہلے 1 لاکھ قرآن پاک کا ترجمہ سویڈن میں پہنچانے کا کویت نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے، یعنی 1 لاکھ قرآن پاک ترجمے کا آرڈر جاری ہو گیا ہے، لیکن 100 قراء کرام بھیجنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ تو اس طرح اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے کھول دیے ہیں۔ وہ تدبیر ان کی ایک تھی کہ قرآن پاک جلائیں گے، مسلمانوں کو اشتعال دلائیں گے، جس طرح چارلی ایبڈو کرتا تھا، جس طرح ماضی میں فرانس کرتا تھا، جس طرح کفار کرتے تھے، یا جس طرح وہ ہالینڈ کا بدنام زمانہ گیٹ وائلڈرز کرتا رہا، یا اور دیگر بدماش کرتے رہے۔ ایک تدبیر وہ کرتے ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ نارویجن میں قرآن پاک کا ترجمہ چاہ رہے ہیں، ہزاروں لوگ اٹالین میں قرآن پاک کا ترجمہ چاہ رہے ہیں، یورپ میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے نکال رہا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انہوں نے قرآن پاک جلا کے چراغ بجھانے کی کوشش کی، اللہ نے وہیں سے قرآن پاک کی صورت میں لوگوں میں ایک ولولہ پیدا ہو گیا۔ لوگ سڑکوں پہ نکلے، چوکوں پہ نکلے، چوراہوں پہ نکلے، بچے آئے، عورتیں آئیں، جوان آئے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوا۔ اور وہ خوبصورت قراء اور مصری قراء نے جس خوبصورتی سے قرآن پاک پڑھا سویڈش پارلیمنٹ کے سامنے، سبحان اللہ، کیا انداز تھا ان کا، کیا طریقہ تھا۔ سورہ ناس پڑھی، سورہ فلق پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، اور بار بار وہ قرآن پاک پڑھتے جا رہے تھے اور قرآن سے محبت کا اظہار کرتے جا رہے تھے۔ تو ایک بڑا خوبصورت موقع ہے مسلمانوں کے لیے دعوت کا، اور یہ بڑا خوبصورت انیشیٹو ہے کویت کی گورنمنٹ کا کہ 1 لاکھ کی تعداد میں قرآن پاک کا ترجمہ سویڈش زبان میں فوری طور پر شائع کر کے وہاں بھیج رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 100 قراء کرام بھیجنے کی تجویز پیش کی گئی ہے کویت کی پارلیمنٹ میں۔ وہ وہاں پر جائیں گے اور قرآن پاک پڑھیں گے۔ تو یہ بڑا خوبصورت آغاز ہے۔ احتجاج بھی شاندار تھا، اس کے بعد فیصلے بھی شاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کویت کی حکومت کو، کویت کے امراء کو، کویت کے جو لوگ ہیں، شہزادے ہیں، وہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا یہ کام قبول فرمائے، انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شاندار انیشیٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو اس میں کام کر رہے ہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں سویڈش مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت شاندار احتجاج تھا، بہت اچھا انداز تھا۔ یہی انداز ہے، یہی اپیلنگ طریقہ ہے، اور اسی سے انشاءاللہ دعوت پھیلے گی، اسلام پھیلے گا، قرآن پھیلے گا، قرآن کا منہج پھیلے گا، قرآن کا جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل پیغام ہے وہ پھیلے گا، اور اسلام کا بول بالا ہوگا، اور تیزی سے لوگ انشاءاللہ اسلام کی طرف آئیں گے۔